السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے اپنی مخلوق پہ ہر لمحے رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ دن اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ ارحم الراحمین اپنی مخلوق پر رحم اور کرم نہ نازل کرتا ہو، مگر یہ دن اور یہ عشرہ خصوصی طور پہ ایسا ہے جس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اب ہم اس عشرے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، چند ہی دن باقی ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جن کا کوئی اور دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میں سب دنوں کا بادشاہ دن عرفہ کا دن ہے۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں جو کوئین نائٹ ہے، ساری راتوں کی ملکہ، وہ لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر تھی۔ اس میں قیام کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کا دن دعائیں کرنے کا دن ہے، بلکہ بہترین دعا بتایا گیا کہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، تو صرف دعاؤں کا نہیں بلکہ بہترین دعاؤں کا دن، یعنی چاہے کوئی روزے سے ہو یا نہ ہو، مگر اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دن خوب دعائیں ہمیں کرنی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات سنبھال کے رکھا کرتی تھی تاکہ اس دن اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی اپنی دعاؤں کی جو لسٹ تھی نا، وہ اس دن کے لیے تیار رکھتے تھے کہ اس دن مانگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آج ہم لسٹ بنائیں، ہماری طرف انشاءاللہ تعالیٰ کل 9 ذی الحجہ ہے، لہٰذا اس کے لیے آج ہی ہم تیاری کریں۔ دیکھیں آپ کو کیا چاہیے، مسنون اور قرآنی دعاؤں کی کتابیں بھی نکال لیں اور اپنی دعائیں بھی لکھیں، اور یہ پہلے سے پلان کریں کہ اس دن کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس دن میں عبادت کرنی ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے آخری جو عشرہ تھا رمضان کا، اس کی راتوں میں لیلۃ القدر کو کتنی اہمیت دی تھی، اسی طرح ہم اس کو دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اس دن بہت سے لوگوں کو دعائیں مانگنے سے وہ کچھ مل گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اپنے کسی گناہ کو بھی اس دن بڑا نہ جانیے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے گا کہ وہ سب گناہ معاف کر دے گا، اور اپنی کسی ضرورت کو بھی اس دن ناممکن نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس دن اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ تو یہ دن بہت ہی اہم دن ہے، اس کو اہمیت دیجیے گا، اس کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں نے کیا چاہا، یعنی ان کی کیا دعائیں ہیں
اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے فرماتا ہے ان کی کیا دعائیں، یہ کیا مانگتے ہیں. اس لیے عرفہ کے دن ہر کام چھوڑ کے کم از کم علماء کہتے ہیں ظہر سے مغرب تک اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں. کسی پہ قرض ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہے، اولاد کے کوئی مسائل ہیں، کوئی بیماری ہے، جاب نہیں ہے، یا گناہوں کی بخشش چاہیے، تو اس سے بڑھ کے بہترین دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ خاص طور پہ حاجیوں کے لیے تو یہ دن بہت ہی اہم ہے. یعنی ان کا تو حج ہی نہیں اگر عرفہ کا دن وہ میدان عرفات میں نہ ہو. لیکن باقی لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے اس دن میں. ایسا نہیں کہ صرف حاجیوں کو ہی کچھ ملے گا اور باقی سب محروم رہ جائیں گے. نہیں، یہ دن سبھی کے لیے بہت خاص اور بہت برکتوں والے دن ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری کے پاس گیا. بڑے تابعی ہیں سفیان ثوری. تو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں. دیکھا آپ کو پتہ نا گھٹنوں کے بل کیسے آپ نیل ڈاؤن ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے میں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ابھی آپ کو کیسی تصویر نظر آتی ہے؟ ایک بے کس لاچار انسان کی. یعنی اپنی انہوں نے پوزیشن بھی ایسی کر لی کہ اللہ میں بالکل بے بس ہوں. کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا، یہ یعنی وہ وہاں پہ تھے نا میدان عرفات میں، کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے، کون آج کے دن سب سے بدنصیب انسان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ سب سے بدنصیب ہے اور سب سے برے حال میں ہے جس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یعنی وہ بڑا بدنصیب ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دی اس دن. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ سب کے لیے بخشش کا دن ہے. پوری امید کے ساتھ دعائیں کرنی ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، آج میری بخشش ہو جائے گی. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہی تو ہے جس کے لیے مقابلہ کرنے والے، بازی لے جانے والے بازی لگائیں. اسی کے لیے تو دوڑنے والے دوڑیں. اسی کے لیے تو جنہوں نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھیں. یہ ہے آگے بڑھ جانے کا دن، دعاؤں میں بھی اپنی نجات پانے کا دن، آگ سے بچنے کا دن. اور اصل کامیاب وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم سے نجات دے دے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو کامیاب وہ نہیں ہے جس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس کو شہرت کی بلندیاں مل گئیں، یا جس نے اپنا کیریئر بنا لیا، یا جو بڑا مالدار ہے، یا جس کو بڑا عہدہ مل گیا ہے. ہم تو اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. بلکہ میں اور آپ کامیاب تبھی ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے دے. تو جہاں آپ نے رمضان کے روزوں میں اور رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں اتنی کوشش کی، محنت کی، وہاں یہ دن ان دنوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. تو کیا ان میں ہم تیزی نہیں دکھائیں گے؟ ہمارے اسلاف جو تھے 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ان کو بہت اسپیشل سمجھتے تھے، ان میں بہت محنت کرتے تھے. رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور محرم کا پہلا عشرہ. لیکن ان سب عشروں میں بھی ذی الحجہ کا جو عمل ہے نا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس کا سبسٹیچیوٹ جو ہے، اس کا نعم البدل جو ہے، سال کا کوئی دن بھی نہیں کر سکتا، کوئی دن اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا.
اور خاص الخاص یہ عرفہ کا دن تو ہمارے لیے سب سے اہم دن ہے، اس کو تو بالکل ہی نہیں ضائع کرنا۔ تو ابھی سے ایک تو دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، دوسرے روزے کی نیت کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اب جو ہی ہم یہ حدیث سنتے ہیں فوراً یہ سوال آنے لگتے ہیں، ہمارے پاس تو تاریخ کچھ اور ہے، ہمارے پاس تو دن کچھ اور ہے، عرفہ کا دن کچھ اور ہے۔ تو جو بھی آپ کے ہاں 9 ذی الحجہ کا دن ہے آپ اس دن روزہ رکھیے، اور کیا اس کے اندر حرج ہے کہ آپ عرفہ کے دن کا بھی رکھ لیں؟ جب وہاں پہ عرفہ کا دن ہے اس دن بھی رکھ لیں، اور آپ کے پاس جو 9 کا دن ہے اس دن بھی رکھ لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ویسے تو یہ سارے ہی 9 دن رکھنے چاہیے، تو اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ انسان کوئی رسک نہیں لے سکتا، کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں یا یہ۔ ویسے تو آپ کو اپنے ہاں کا ہی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، لیکن تاکہ ہمیں کوئی شک نہ رہے، تاکہ ہم یقین کے ساتھ رہیں، تو 2 دن کا بھی رکھ لیا تو کیا ہو گیا، زیادہ ہی اجر ہے نا۔ تو نیت ابھی سے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں تو کل ہے چونکہ یہ، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کا روزہ رکھیں گے۔ آپ اپنی طرف دیکھ لیں آپ کے ہاں کیا تاریخ چل رہی ہے، اور صرف خود روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کریں، اپنے ارد گرد والوں کو بھی اس کی یاد دہانی کروائیں، موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ پچھلے اور اگلے سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے؟ یہ اتنا ایزیلی ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور ارد گرد والوں کو بھی آپ موٹیویٹ کریں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ بلکہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو بیدار کرنا بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ بھی ہے آپ کا، جس کو نہیں پتا اس کو آپ نے بتا دیا، جو غافل ہے اس کو جگایا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، اسی طرح جو آپ لوگوں کو ویسے بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور بہترین صدقہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دن کو اہمیت دیجیے گا، اور بہت زیادہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں، اور لک فارورڈ کر رہی ہوں، انتظار ہے کہ یہ دن زندگی میں میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں دکھائے خیر، عافیت، ایمان، سلامتی کے ساتھ، کیونکہ اگلے سال پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ دن دیکھنے کو ملتا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے کسی نے کسی کا ویڈیو بھیجی ایک لڑکے کی، اس نے یہ کہا کہ اس کے والد صاحب کی صرف ٹانگ میں درد تھی، جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور پتہ چلا کہ ان کو سٹیج 4 کینسر ہے۔ اس کے بعد وہ صرف 1 مہینہ زندہ رہے اور دنیا سے چلے گا۔ زندگی آج کے وقت میں اتنی انپریڈکٹیبل ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو غنیمت جانیں اس وقت کو، غنیمت جانیں کہ یہ دن ہمیں مل رہا ہے، جو پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہیں۔ لہٰذا اس کو ہم نے ویلیو کرنا ہے، اور کاموں کو سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں عید کے کوئی دعوت ہو، کوئی کام ہو، لیکن ان کو بھی اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کے اس دن کو اوور ویلم کر دیں، آپ سارا دن اپنے کچن میں لگا دیں اور کوئی خاطر خواہ عبادت بھی نہ کر سکے۔ آپ نے گنوا دیا یہ دن۔ پھر کاش ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، ہم تو سارے کام چھوڑ کے چھٹی لے لیں۔
اب بہت ساری عورتیں اتنی غمگین ہو جاتی ہیں کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ہم کیا کریں؟ اور بعض تو بدگمان ہونے لگتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں بخش دے، اس لیے ہمیں یہ دن کا روزہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی نیکی کی نیت بھی کر لیتا ہے نا، اس کا پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس کام کی کرنے والے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی تہجد کا عادی ہے اور اس نے پوری نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، مگر اس کا الارم ہی نہیں بجا، آنکھ ہی نہیں کھلی، تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دے گا۔ اس طرح کسی نے کوئی نیت کی ہوئی ہے، وہ بیمار ہو گیا اور وہ کام نہیں کر پایا، اب اس کا تو بس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دے گا۔ اسی طرح کسی عورت کا پکا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی، مگر اس کا حیض شروع ہو گیا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، انشاءاللہ اس کو اجر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی زیادہ ہے، تو اس لیے بالکل مایوس نہ ہوں۔ دوسرے ایک کام ہم سب کر سکتے ہیں، ایسی خواتین بھی کریں اور ہم باقی سب بھی کریں، اور وہ یہ کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیں۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ تو اس میں ہم وہی اجر پا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ سوچیں عرفہ کا روزہ رکھنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے۔ کیا ابھی حدیث سے ہمیں پتہ چلا، ایک پچھلے سال کے گناہ معاف اور ایک آئندہ سال کے بھی معاف، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ خاص اس روزے کو افطار کروانے والے کو بھی پھر کیا اجر ملے گا؟ وہی اجر ملے گا نا جو روزہ رکھنے والے کو۔ لہٰذا اگر آپ 10 لوگوں کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو آپ کے بھی 20 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو آج ہی آپ یہ پروگرام بنائیں کہ آپ کہیں افطاری بھجوا دیں، یا اپنے گھر پہ افطار کا انتظام کروا دیں، یا کہیں آپ پیسے دے دیں کہ وہاں پہ افطاری کرائی جائے۔ سوچیں ذرا کتنی خوشی کی بات ہو ہمارے لیے تو واقعی عید ہو کہ سبحان اللہ، اگر یوم عرفہ کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہمارے سب کے ہمارے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے، ہمارے گناہ بھی اسی طرح مٹ جائیں اور ہم پاک صاف ہو جائیں۔ اور دیکھیں رمضان میں لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کی تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، راتوں کو جاگنا مشکل کام ہوتا ہے، سوتے جاگتے پتہ نہیں کیسے ہماری عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنا دعاؤں میں خشوع ہوتا ہے، نہیں ہوتا، نیند آ رہی ہے، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر یہ تو دن ہے نا، اس کا وقت بھی ہمیں معلوم ہے، چھپایا نہیں گیا، بتا دیا گیا۔ اور دن میں انسان الرٹ بھی ہوتا ہے، اس کا ذہن صحیح کام بھی کر رہا ہوتا ہے، تب بھی اگر ہم اپنے کاموں کو ہی اور اہمیت دیے رکھیں، اتنا بزی رہیں، اور ہمیں یہ پرواہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنے گناہ آج بخشوا سکتے ہیں، آج ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں، آج ہم اپنی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، تو بتائیں پھر ہم خود ہی خسارہ اٹھا رہے ہیں، ہم خود ہی مس کر رہے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی، ایک سنہری موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ یہ دن ہے، رات نہیں ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں وہ کام جو ہم شاید رات میں اتنا ایفیشنٹلی نہیں کر پائے تھے۔ لیکن شیطان تو انسان کے پیچھے ہے نا، وہ کہاں یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کروا لے، وہ کہاں یہ چاہتا ہے کہ انسان آج کے دن پاک صاف ہو جائے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ غمگین کس دن ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس دن سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کو اتنا زیادہ
نواز رہا ہوتا ہے، مغفرت کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، تو ظاہر ہے شیطان تو غمگین ہوگا ہی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے شیطان اس قدر حقیر اور دھتکارا ہوا ہوتا ہے اس دن جتنا کبھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمارے جیسے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، ان کو تو وہ چاہے گا کہ یہ کسی طرح بھی اس طرف تو دھیان ہی نہ دیں، اپنی بخشش کروا ہی نہ سکے، تو اب وہ بہت سارے کام یاد دلائے گا، بہت بزی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کام جو آپ شاید سارا سال نہ کرتے ہوں، وہ تو اس وقت آپ کو ضرور یاد آ جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے شیطان کی بات میں نہیں آنا، ہم نے سمجھنا اس دن کو اہم، اور کوشش کریں کہ آپ صدقہ کریں اس دن۔ صدقے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان دنوں میں اجر ویسے ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ محبوب دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان دنوں کی نیکیاں زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیو رکھتی ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ دوسرے نمبر 2 کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ سایہ بن جائے گا۔ میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ صدقہ ہوگا، جو سمجھ لیں کہ آپ اپنے لیے اس دن چھتری خرید رہے ہیں آج صدقہ دے کے۔ نمبر 3 کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان کا صدقہ جو ہے نا، یہ کفارہ بن جائے گا گناہوں کا۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ مال میں اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے مال میں برکت ہوگی، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے اس میں سے بھی نکالیے، کیونکہ یہ کمی نہیں ہو رہی آپ کے مال میں۔ ہم سوچتے ہیں نا وہ جو امیر لوگ ہیں وہی دیں صدقہ، ہم کیا، ہمارے پاس کون سا اتنا زیادہ ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے چاہے $1 نکالیں، لیکن نکالیں ضرور۔ پھر 6 فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 7 یہ کہ صدقہ حادثات سے بھی بچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر کسی حادثے کے بعد کوئی بچ جائے یا کوئی حادثہ کسی کو پیش آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو ہم صدقہ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کریں، آپ ضرور کریں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم پہلے کریں صدقہ، تاکہ ایسی مصیبت پیش ہی نہ آئے۔ تو ان دنوں کو اہم سمجھ کے اب یہ جا رہے ہیں نا، تو اب جو آپ نے کرنا ہے جاتے جاتے دنوں میں کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کہ اس کا دل آپ خوش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ الحمدللہ کہ صحابہ نے ایسے سوالات کر لیے تو آج ہم تک بھی یہ علم پہنچ گیا۔ شاید ہم بھی ہوتے تو یہی سوال کرتے نا، کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ہے جو بہت محبوب ہے کہ ہم وہ کر لیں، کون سا عمل ہے جو بہت پسند ہے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی نیکی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی۔ گیس کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، یعنی فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینا۔ اور ملینز آف ویز ہو سکتے ہیں فائدہ دینے کے، کئی طرح سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسرے کو۔ کوئی ایک رول نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو فائدہ مند ہو گیا، کوئی ایک چیز نہیں ہے، بس نفع بند بن جائیں ہر ایک کے لیے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہوگا؟ سوچیں۔ فرمایا وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی مسلمان کو دے دے، یعنی کسی کا دل خوش کر دینا۔ آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے یا نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن کسی مسلمان کا بھی دل خوش کر دیا آپ نے۔ مثلاً عید آ رہی ہے، مثلاً آگے کسی کی کوئی مشکل ہے، اس کے اندر اس کو مشکل سے نکال کے
اس کا دل خوش کر سکتے ہیں. تو حدیث میں آگے آتا ہے یا اس سے کوئی مصیبت دور کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کی بھوک مٹا دے. یعنی یہ ڈیفرنٹ ویز ہیں جن سے آپ کسی مسلمان کا دل خوش کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندازہ کیجئے اسے کہ اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، کسی کا کوئی کام ہے نا، تو اس کام کو کرانے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں. ایک ہوتا ہے کسی کو کہہ دینا کہ اچھا جا کے تم فلاں سے مل لو، کوئی انفارمیشن دے دے. ایک ہوتا ہے انسان خود ساتھ چل پڑے کہ چلو میں تمہارا کام کراتا ہوں. تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے. ہم یہی چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم اعتکاف کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، اور مدینہ میں جا کے مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل دوں. آج ہم کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر، خود ہی کرتا رہے گا، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا مصیبت ہے، میں کیوں کروں. آج سیلفشنس کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے ہمیں رہنمائی دے دی کہ دیکھو کسی کے کام آ جانا نا اتنی بڑی نیکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حج پہ گئے ہیں، اب آپ ان کے گھر والوں کی ان کے بچوں کی نگہداشت کر کے، ان کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر کے، ان کی ذمہ داری لے کر، ان کے کام آ کے آپ اتنا بڑا اجر لے سکتے ہیں. عید پہ ان کے ساتھ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے آپ کتنا اجر کما سکتے ہیں. بلکہ حدیث میں یہ ہے جس نے مجاہد کو تیار کیا، یا حاجی کی تیاری میں مدد کی، یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال کیا، یا روزے دار کو افطاری کروائی. دیکھیں یہ 4 عمل بتائے گئے، اس میں سے میں نے آپ کو روزے دار کو افطاری کروانے کا بھی بتایا. اب دوسرا ایک عمل، اب حج پہ تو لوگ چلے گئے، ان کی مدد تو اب وقت ختم ہو گیا، لیکن ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا خیال کیا تو فرمایا اس کے لیے بھی ان کے برابر کا اجر ہے. اللہ اکبر. جبکہ ان کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی آپ نے حج پہ جانے والے کے گھر والوں کا خیال اگر کیا تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. آپ نے روزے دار کو افطاری کرائی تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے. تو یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر، ایسے نہیں کہ ہم اس لیے کریں کہ بھائی ہمارے ان کے ساتھ کوئی دوستی ہے، کوئی ٹرمز ہیں، کل کو وہ کیا کہیں گے کہ پوچھا نہیں ہمارے بچوں کو پیچھے، اور تاکہ وہ ہمارے لیے وہاں سے کوئی تحفے وغیرہ لے کر آئیں تاکہ وہ ہمیں زیادہ پوچھیں. نہیں، یا کل کو وہ بھی ہمارے کام آئیں، جب ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمارے بچوں کی کیئر کریں. اس کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو دیکھیں کتنا بڑا ریوارڈ لے سکتے ہیں. اور پھر اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا. اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک چلا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. تو غصہ آپ کو آ رہا ہو اور پھر آپ اس کے اوپر عمل کرنے پہ بھی قادر ہوں، چاہے گھر والوں پہ غصہ آ رہا ہے یا کسی پہ بھی آ رہا ہے، آپ فون اٹھا کے کچھ کسی کو سنا سکتے ہیں یا گھر والوں کو ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں، تب بھی آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو امید سے بھر دے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے تک چلا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، جس دن لوگ بہت پریشان ہوں گے. اللہ اکبر. تو بہت ہی پیارے عمل ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کر سکیں. تکبیرات پڑھتے چلے جانا ہے. ہم نے 1 ذی الحج سے سٹارٹ کی تھی، 13 تاریخ تک ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ نے اور کون سی تکبیرات شامل کرنی ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس
आने वाले दिन से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए ये जहन्नुम से निजात का दिन बना दे और हमारी बख्शिश का दिन बना दे, क्योंकि हम 1 साल 2 साल के गुनाहों की बख्शिश नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी के गुनाह बख्शे जाएं, हम ये उम्मीद अल्लाह ताला से के साथ रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला रोज़े के लिए आज से ही नियत कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।